اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ جی، اللہ خوش رکھے جی آپ کو. Thank you, جاوید sir. بلوچ رند فرام پاکستان ڈسٹرکٹ لودھرا. اللہ آپ کو سلامتی. لودھرا کہاں پڑتا ہے، کس صوبے میں؟ لودھرا ہے پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت کال کرنے کا بڑا شکریہ، ذرا نوازی فرمایا آپ نے. ویلکم جی، کریں. ویلکم. بس 2-3 جو ہے وہ سوالات تھے. پہلا سوال جی. تو جو ہے وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو جی سر. ہمارے جو مطلب علماء کرام ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان مساجرات مطلب صحابہ میں نہ پڑھیں. اس چیز سے آپ اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے بار بار اس طرح کے مطلب سوال لے کے آتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کیا اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں ان سوالات سے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اصحاب کرام کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے آپ کو. جی. ہو سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہو، جیسے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تو جو ہے آپ ان پہ جو ہے نا ان پہ شک نہیں کر سکتے، ان کی نیت پہ. اور جو ہے ایک میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا سر، تو اس میں جو ہے آپ نے کہا ہے کہ جو مطلب آپ کا ایمان ہے وہ مطلب جو صحابہ کرام مطلب حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عائشہ کا جو مطلب قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ہے. تو جاوید بھائی ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں نا، ایک بعض سوالوں کا دوسرے سے ربط نہیں. میں جو پہلے سوال آپ نے کیا تھا نا، پھر قرآن کے متعلق آتے ہیں، اس کا میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کے متعلق ہم ان کے عیوب بیان کرتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، اس میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان خلق نہیں کیا. صحیح ہے؟ وہ افضل ہیں تمام انسانوں سے. انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سید و سالار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب انبیاء سے وہ افضل ہیں. پھر ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اور جماعت مخالفین کے بہت سارے علماء کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، علم میں، عصمت میں، اللہ کے قرب میں، خصال نفسانیہ میں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، ان کے بعد جانشینی کا مقام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. جو سیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت یعنی جانشینی، یعنی ان کی سیٹ پر بیٹھ کر جو فرائض وہ انجام دیتے تھے، ارشاد کا، ہدایت کا، امامت کا، امر النہی کا، وہی اس کے بعد ان کا خلیفہ، ان کا جانشین ادا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں اس مسئلے پہ اختلاف ہے مسلمانوں میں، تو ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے؟ صحیح ہے؟ تو ہم اصحاب کے بلکہ بالخصوص خلفاء کے عیوب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مقام اتنا عظیم ہے کہ یہ ہر آدمی اس کا مستحق نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو خود اس سے بڑا اسلام میں اس سے بڑا مقام ہے ہی نہیں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا کوئی اس کے بعد اس سے بڑا مقام ہے ہی نہیں. یہ سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے. کیونکہ آپ کس کے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ختم رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. اچھا، اس سیٹ پہ بیٹھنے کی اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسلمان نے سیاست کے بنا پر خلیفہ بنایا ہے، وہ ایسے لوگ تھے کہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، خوف الہی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت ہی ایک عام مسلمان سے بھی پائنتر تھے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقطہ کیا؟ اس کا نقطہ یہ ہے کہ ان کی امامت خلافت باطل ہے، غصب ہے، نہیں ہو سکتا. ایک ایسا شخص جو بھئی اس سے ایسے کام صادر ہوئے ہیں جو سب مسلمین کا اجماع ہے یہ فسق ہے، یا سب مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ کام کفر ہے، اور یہ نہیں کئی ایسے کام ثابت ہوئے، تو لازمی بات ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا. جیسے اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں نیورو سرجن نہیں بن سکتا نیورو سرجن. اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو میں پاکستان کے سب سے بڑے یونیورسٹی میں وہاں پہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا ڈین میں نہیں بن سکتا، اہلیت ہی نہیں ہے. ڈین چلا گیا، آپ مجھے لے کے آؤ، مجھے پنجابی کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے میرے عزیز، تو اس سے یہ قدیم الایام یہ بہت واضح ہے کہ ایک مقام کا، جب دیکھیں استدلال کی وجہ بہت واضح ہے کہ ایک مقام ہے، اس کے لیے ایک اہلیت چاہیے. ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس شخص میں اہلیت نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں.
اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ کہ مسلمانوں کو جب پتہ، کیونکہ یہ اختلافات کا جڑ ہے مسلمانوں میں، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، جب پتہ چل جائے گا کہ ایک طرف نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو قرآن پاک نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ابی شیبہ دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کھنفسی، علی علیہ السلام میرے نفس جیسے، مجھ جیسے ہیں۔ اچھا ایک وہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ بھی ہارون بالکل موسیٰ کی طرح ہے، ہارون عصمت میں، ہارون علم میں، ہارون قرب الہی میں بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ تو ایک وہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی جیسا معصوم، انہی جیسا پاک، انہی جیسا متقی، انہی جیسا اللہ کا پیارا ہی خلیفہ ہے۔ دوسری طرف ایسے کینڈیڈیٹس کو لایا جاتا ہے کہ ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ عام مسلمان سے کبھی سرزد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ صحابہ پہ شک نہیں کر سکتے۔ بھائی جب ابھی کل میری تقریر کو سن لیں، کل والی میری تقریر میں نے 1.5 یا 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تقریر کیا تھا احد سے فرار ہونے میں، اللہ تعالیٰ نے احد سے فرار ہونے والوں کو کیا کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ منافق بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بولا ہے، ظالم بولا میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب جب قرآن نے صحابہ کے متعلق اور خلفاء، ان میں خلفاء بھی شامل تھے فرار ہونے والوں میں، یہ کہہ دیا، تو یہ کہنا کہ پھر آپ صحابہ یا خلفاء میں شک نہیں کر سکتے، یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، بلکہ مسلمات دین، مسلمات قرآن کے خلاف ہے کہ آپ اللہ نے جب تصریح کر دی کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے میں محبت نہیں کرتا، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے احاطے میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، تشریف کفار کی طرف کر کے بھاگ گئے تھے، تو یہ جب اللہ نے کہہ دیا میں تو مسلمان ہوں، میں تو، آپ بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ کی بات کی تصدیق کریں، جو اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کرتا وہ تو ہے ہی مسلمان ہی نہیں۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا مزید یہ تھا کہ جو ہے نا آپ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اما عائشہ کا ایمان ہے قرآن پہ، کہ جیسے جو ہے نا آپ نے اس میں وہ دکھائی، روایات بھی دکھائیں کہ قرآن کو جو ہے بکری کھا گئی یا اس طرح کی مطلب جو بھی ہے، تو جو ہے تو اس میں جو ہے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری ہی کتاب ہے اور اس کا ذمہ بھی میں نے خود لیا ہے، تو آیا کہ پھر تو جو ہے نعوذ باللہ ہم اللہ پہ جو ہے ایک وہ کر رہی ہیں، خدا نخواستہ بہتان لگا رہی ہیں کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور اس کی جو ہے نعوذ باللہ حفاظت بھی نہیں رکھ سکے۔ تو یہ ایک سوال تھا۔ تو بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے، قرآن سے پہلے بھی اللہ نے کئی کتابیں بھیجی تھی نا، اس میں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جس طرح قرآن پہ عقیدہ واجب ہے اسی طرح تورات پہ بھی واجب ہے، ہم تورات کے منکر نہیں، تورات اللہ کا کلام ہے، مقدس ہے جو اصلی تورات ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، ہم مسلمانوں جس طرح قرآن کی تقدیس کرتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے بھائی؟ رکھتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باقی انبیاء پہ جو کتب نازل ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کتابوں میں کمی بیشی کر دی گئی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ کہنا کہ اللہ کی جانب سے اگر کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ، اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پہ، اللہ تعالیٰ کے خدائی پہ عیب آئے گا کہ اگر کسی نے اس کے کتاب کو چینج کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ آیت دیکھیں، اس آیت میں اختلاف ہے، یہ ایک قول ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے، اور اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ ایک قول ہے، اس میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ دوسرا قول کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، ٹھیک ہے نبی، واللہ یعصمک من الناس۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ انا نحن نزل، یہ نبوت سے مراد نبوت ہے اور ہم نبوت کی حفاظت کریں، تو یہ آیا اور کوئی حدیث نہیں ہے بھائی میرے بھائی اس کے متعلق کہ کسی پیغمبر نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ قرآن، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں۔ اس آیت کے متعلق 3 مختلف اجتہاد ہیں، ایک اجتہاد کو مشہور کرایا گیا ہے، دوسروں کو دبایا گیا ہے،
تو یہاں پر یہ آیا کیا ہو جاتا ہے؟ مبہم، متشابہ بن جاتا ہے، صریح ہے ہی نہیں، صریح ہے ہی نہیں. اور اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کتاب نازل کی حتماً اس کی حفاظت بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ دیکھیں صحابہ، آپ بخاری میں جمع قرآن کے ابواب کو دیکھیں، ابو بکر صاحب جب خلیفہ بنے تھے تو عمر صاحب ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ قرآن بھائی بہت سارے قاری مارے گئے ہیں، آپ قرآن کو جمع کریں وَإِلَّا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر صاحب نے ان کے مقابلے میں یہ اس آیت کو نہیں تلاوت کیا تھا کہ بھائی اللہ کو تو قرآن کا تو اللہ نے ذمہ لیا، ہماری کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو میں کیسے انجام دوں؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کوئی آپ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے عالم ہے، پھر عمر اس سے سب سے عالم ہے، یہ ابو بکر دو عالمین، دو سب سے عالم، سب سے افقہ، ان کو نہیں پتا تھا. عمر صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا کہ اللہ حفاظت کرے گا. قاری مر جائے، مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جب ذمہ داری لی ہے وہ خود حفاظت کرے گا. یا مثلا عمر صاحب اس کو سنا دیتا ہے کہ تم اس آیت کو کیوں بھول گئے؟ پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا کہ تم قرآن کو جمع کرو. زید بن ثابت نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. زید بن ثابت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام انجام نہیں دیا تو ہم کیوں انجام دیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر اتنے بولتے رہے کہ اس کو منا لیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر اس کے علاوہ صحابہ کے اتنے اقوال ہیں اس مسئلے پر. دیکھیں جناب عائشہ کا، جناب عمر کا، عبداللہ ابن مسعود کا، ابی ابن کعب کا، عبداللہ ابن عباس کا، یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو گمنام صحابت تو ہے نہیں. ان کے اقوال ہیں کہ مثلا قرآن سے آیات کی کمی ہوئی ہے، صریح آیا، اور روایات ایک دو نہیں متواتر ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں جو علماء کہتے ہیں قرآن میں کمی نہیں ہوئی، ان سے دلیل اگر مانگتے ہیں ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں یہ تو یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر والی آیت ہے نا، اس کے متعلق ہم نے بات کر لی. دوسرا کیا کہتا ہے؟ اجماع ہے. بھائی کوئی اجماع نہیں ہے. یہ کیسا اجماع ہے کہ عمر اس کا مخالف ہے؟ یہ کیسا اجماع ہے کہ ابی ابن کعب اس کا مخالف ہے؟ یہ کیسا اجماع ہے کہ یہ اس امت میں سے نہیں ہے؟ بھائی یہ مسلمان نہیں تھے، عبداللہ ابن مسعود مسلمان نہیں تھے، عائشہ مسلمان نہیں تھی. یہ جو بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، عثمان ابن عفان خود کہتا ہے جس نے قرآن جمع کیا تھا. بہرحال یہ لوگ جب اس اجماع کے مخالف ہیں تو اسے پتہ چلتا کہ یہ اجماع بھی ایک جھوٹی اجماع، اس اجماع کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں کا. پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ، یہ کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ان کا بھی یہ اقوال ہے کہ موجودہ قرآن میں کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے میں نے اختصاراً پیش کیا علماء کے سامنے کہ یہ جو قرآن کے کامل ہونے کی اور اس میں عدم نقصان کی جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یہ دلائل درست نہیں ہے، بلکہ دلائل بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا قرآن کامل ہے تو دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ وہ دلیل کہاں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے؟ کبھی کسی صحابی نے شہادت دی ہے؟ قرآن کا کوئی آیہ اس موضوع پہ صریح ہے؟ اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو پھر بات ختم ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. جی سر بولیں. اچھا اگلا یہ ہے کہ جو ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے